سر یہ بتائیں کہ نشہ جو ہے وہ نوجوان نسل میں جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات ہیں ابھی تک کچھ مؤثر ثابت ہوئے ہیں، یا جو ہے نشہ بڑھ رہا ہے اور جو نوجوان ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ اور صاحب یہ بات تو طے شدہ امر ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آج ہم نے نشے کے خلاف کوئی کمپین شروع کر دی ہے اور اس کا رزلٹ نکلا ہے. آج ہم نے 2 ڈرگ ڈیلر کو پکڑ لیا ہے اور ہم نے سمجھا ہے واہ جی واہ بلے بلے ہو گئی ہے اور اب لاہور سے نشہ ختم ہو جائے گا یا پنجاب سے یا پاکستان سے. یہ بالکل غلط بات ہے، غلط ایک مفروضہ ہے. یہ وہ چیز ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. ہم چیزوں کو منیمائز کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہہ لیں کہ ختم ہو گئی ہے، قطعاً نہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. پروگرام کے شروع میں جب سے مریم نواز صاحبہ آئی ہیں، ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، ان کا ویژن اچھا ہے. پنجاب پولیس نے بھی اچھا کام کیا ہے کہ تقریباً کوئی نیر اباؤٹ 10,000 کے قریب جو سیلر تھے، جو کبھی کچھ ان میں پکڑے جاتے تھے 10,000 سیلر، اور کچھ نہیں یہ نشہ بیچتے تھے، یہ نشہ بیچتے تھے، آج بھی جیلوں کے اندر ہیں. اچھا ٹرائل چل رہا ہے؟ نو ٹرائل 9C 9B کے تحت، موسٹلی زیادہ پر 9C کا پرچہ ہے. کاش اگر یہ پہلے کیا جاتا جب ہم اتنا بھی شور ڈال رہے تھے. تو یہ فگر 10,000 پہ نہ جاتی، آج 10,000 ڈیلر پکڑے گئے ہیں. سر یہ پہلے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن چلے دیر آئے درست آئے. میں پنجاب پولیس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارے جو آئی جی پنجاب ہیں ان کا بھی ویژن ہے، کیونکہ ادارے کا سربراہ خود جو ہوتا ہے وہ بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ جو ادارے کے اندر دوسرے لوگ ہیں نا وہ بھی ان کام کریں اسی طرح جس طرح ایک کمانڈر کرتا ہے. لیکن کیا ہم نے اتنے لوگوں کو اندر کیا ہے تو پینے والوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے؟ نہیں، کمی نہیں ہوئی. ہم سپلائی سائڈ پہ کٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے جو پریونشن کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ ہم نہیں کر رہے. نمبر 1، پریونشن کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہیں یہ بتائیں نا. پریونشن کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو معیار ہیں، یعنی ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے. ادارے کا ایک معیار ہے، ایک اس کی کوالٹی ہے، ایک اس کا لوگو ہے. اسی طرح ایڈکشن میں جو انٹرنیشنل معیار ہے جو طے کیے ہیں یونائٹڈ نیشن نے پوری دنیا کے لیے، یعنی آپ نے تربیت کا اہتمام کرنا ہے. والدین کی علیحدہ تربیت ہے، اسے کہتے ہیں پیرنٹنگ سکل. اس کو ٹیچر کی ٹیچنگ سکل ہے، بیسک لائف سکل، بچوں کی زندگی گزارنے کی مہارتیں ہیں. ورک پلیس پروگرام ہے، میڈیا کا پروگرام ہے، کمیونٹی کا پروگرام ہے، ایویلیویشن کا ایک پروگرام ہے. اور آپ کے نصاب میں بھی یہ شامل ہونا چاہیے. سر پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بینگ ایز اے پریونشن ایکسپرٹ ہوں. ظاہری بات ایگزام پاس کیے، پڑھا، انٹرنیشنل ٹریننگ لی، جو ایکسپرٹ تھے. پھر جا کے ہم کو تقریباً پاکستان میں 11 12 13 جو ہے نا فرسٹ بیچ کے پورے پاکستان میں ایز اے پریونشن ایکسپرٹ ہے. یعنی ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ایویڈنس بیس کرنی ہے، یہ نہیں کہ جو بھی بات کریں. لیکن میری شروع سے کوشش رہی، کیونکہ میں اس فیلڈ سے کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں، کہ میں جو بات کروں گا اپنی آنکھوں سے دیکھ کے تب میں ایویڈنس بیس دین اس کا سلوشن کی طرف آؤں گا. وہ ہم نے ہمارے ہاں دیکھیں، میں اکثر بدقسمتی سے اس بات پہ مجھے رونا آتا ہے کہ ٹریٹمنٹ سینٹر پہ کوئی توجہ نہیں دیتا، سکل ڈیولپمنٹ پہ کوئی نہیں توجہ دیتا، ریہیبلیٹیشن سینٹر پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. سپلائی کو ہم نے کم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سپلائی دیکھیں سپلائی کم ہوگی تو ظاہر ہے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ جو نشے کے جو نشہ کر رہے ہیں لوگ وہ خود بخود نشہ نہیں ملے گا. آپ کا فنومنا غلط ہے. تو وہ سپلائی کو چھوڑ دیں، پہلے ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے آپ نے طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنا ہے. نہیں سپلائی جاری رہے پیچھے سے. ڈیمانڈ ایجوکیشن اتنی آپ کی سٹرونگ ہونی چاہیے کہ اس ٹی وی چینل کے باہر سڑک پہ کھڑا ہو کر ریڈی پہ آواز لگائے کہ میرے پاس چرس ہے، ہیروئن ہے، لینے والا کوئی نہ ہو. ویسے یہ بات ناممکن ہے ڈاکٹر صاحب، برائی کی طرف بندہ جلدی راغب ہوتا ہے. لیکن سب سنیں، لیکن ہم نے تو کوئی بھی چیز کسی کی بھی پہل نہیں. ہم تو جب بھی بات کرتے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم پالیسی بناتے ہیں، لیکن پالیسی یہ ہوتی ہے ہم گوگل پہ جاتے ہیں، لوگوں دوسروں کے پروگرام دیکھتے ہیں،
اور دیکھنے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو دیکھنا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو اور اپنا جو ہمارا کلچر ہے، ہمارا ایٹماسفیئر، اس کو ایڈریس کرنا ہے. لیکن میں ایک اکثر بات کہتا ہوں فواد صاحب، آپ نے کئی بار میری یہ باتیں کوڈ میں بھی سنی ہوں گی، بالکل، کہ جب آپ پروفیشنل فیلڈ میں نان پروفیشنل لوگوں کو لے آتے ہیں نا، تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے. بالکل، اور ہماری زیادہ تباہی ہوتی ہے. ہماری ڈرگز کی فیلڈ میں بھی یہی ہوا ہے. آج تک دیکھیں، بظاہر آپ سڑک سے نشئی اٹھاتے ہیں، گاڑی میں ڈالا، لاہور سے دوسرے شہر میں اسے سڑک کے کنارے، یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہر ایک کی. اور ڈیوٹی کس لیے؟ وہ جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس میں جب ہم یہ کہتے ہیں، جب کورٹس کی کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے تو یہ طریقہ کار غلط ہے. طریقہ یہ ہونا چاہیے، آپ نے کتنی ایکسرسائز یہ کرتے رہیں گے، یہ ریگولر یہی کرتے رہیں گے؟ نہیں، آپ نے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ نے بتایا کہ ہمیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو نشہ ہے، یہ اس سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بچ نہیں سکا. آپ پروفیسر کو لے لیں، آج کل اس نے وہ الیکٹرک سگریٹ جو ہے وہ جیب سے نکالتا ہے، کش لگاتا ہے اور وہ واپس ڈال لیتا ہے. وہ پروفیسر ہے، وہ بھی اس کا عادی ہے. آپ کسی لائرز کو لے لیں، ہمارے لائرز بھی مطلب لائرز کو لے لیں، بیوروکریٹ کو لے لو، کسی بزنس مین کو لے لیں، کمیونٹی لیڈرز کو لے لیں، سارے پیتے ہیں ججز. بالکل، آپ نے ججز کی کئی میرے جو جاننے والے دوست وہ پیتے ہیں، سگریٹ بڑے پیتے ہیں، ویپ پیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا حیران کن مجھے بات یہ ہے کہ ایک بندہ ڈاکٹر کو ہم لے لیتے ہیں، چلیں اس کا تو یہ پیشہ ہے. ایک صاحب یہ ضرور ہوتا ہے، جب ہم جاتے ہیں نا وہ سائڈ پہ رکھ لیتا ہے، اتنی دیر کو نہیں استعمال کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بھی بتائے جائیں لوگوں کو تو شاید وہ باز آ جائیں. جیسے سگریٹ کی ڈبی کے اوپر وہ ایک تھوڑا سا گلا ہوا کینسر کا بنایا ہوا ہے، مگر سگریٹ ویسے ہی بک رہا ہے. اب دیکھیں، ڈاکٹر جو سرجری کرتا ہے ہارٹ کی، سینہ کھولتا ہے اور وہ اندر دیکھتا ہے دل کی کیا پوزیشن ہے، یہ پھیپھڑوں کی کیا، آپ کے لنگز کی کیا پوزیشن ہے. ہاں، آپ کے لنگز کی کیا پوزیشن. جو اسموکر لنگز ہوتے ہیں وہ اگر پیلے پیلے وہ ہوتے ہیں، ڈاٹس بن گئے ہوتے ہیں، وہ سکڑ گئے ہوتے ہیں ان کی نالیاں. اگر آپ گوگل پہ اسموکنگ لنگز لکھیں نا، اسموکرز لنگز، تو آپ کو وہ بڑی ہی اس طرح کی تصویر آپ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں، وہ ڈاٹ بنے ہوئے ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں، جو سرجن آپریشن کرتا ہے وہ بھی سگریٹ پیتا ہے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یہ بیسیکلی جو ہماری ہیومن نیچر ہے نا، اس کے اندر یہ ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ شامل ہے. جب یہ کسی چیز کی عادی ہو جاتی ہے نا، وہ اچھی ہو یا بری ہو، پھر اس کو چھڑوانا نا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں آخری بات کر کے آپ سے جواب لوں گا. ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنے دوستوں کو، وکلا کو، ججز کو، ڈاکٹرز کو، کولیگز کو، جو کوئی بزنس بھی کرتا ہے، اس کو کبھی کہا نا یار سگریٹ تیرے واسطے خطرناک، تو اس نے ہنستے ہوئے پتہ کہ کیا ہے، اور یار تینوں کنے کہتا ہے من 30 سال ہو گئے نے پیندے. کوئی کہندا 30 سال، کوئی کہندا 40 سال ہو. وہ اینا کچھ نہیں ہوندا یار، اینا تو کی سمجھدا ہے نا بندے مار دے. نہیں بندے اونج بھی مار دیں. اب یہ ان کا جواب آپ دیکھیں. آپ کو یاد ہو لاہور ہائی کورٹ میں جب کمپین شروع کی آپ نے بھی، تو بہت سے جو وکلا حضرات ہیں، جب اندر کورٹ میں آواز آتی ہے کیس کی ہیئرنگ کی، وہ سگریٹ نیچے پھینک کے اندر بھاگتے ہیں. سگریٹ نیچے پھینکتے ہیں جلدی، اور بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں، اور ویپ کو جلدی بند کر کے جیب میں ڈالتے ہیں، منہ صاف کر کے جلدی اندر چلے جاتے ہیں. سر، یہ بالکل ایک قدرتی طور پہ آپ ایڈکشن ہو گئی نا کسی چیز. آپ کسی کو بہتری کی طرف جب کوئی بھی سائن بتاتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ یار یہ چیز نہیں کرنی، وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اسی طرح آپ اچھی چیز، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ کوئی بات کوئی سمجھائے نا تو اس کو اندر سے غصہ چڑھتا، ابال آتا ہے کہ میں نے کیوں گل کی تھی. ودیت کی گئی ہے، آپ اس سے نہیں باز آ سکتے جو مرضی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایڈکشن جو ہے، اگر آپ کرونک ایڈکٹ بن جاتے ہیں تو آپ کی لائف ختم ہو جاتی ہے. وہ آگے سے یہ آرگو کرتے ہیں یہ یار کون سی کو ہم ایڈکٹ بن گئے. لیکن اسموکنگ، ویپ از اے فرسٹ اسٹیپ ہے ڈرگس کی طرف لے کے جانے کے لیے. آپ دیکھیں کسی کی بھی ہسٹری لے لیں جو ڈرگ ایڈکٹ ہے، اس نے پہلے اسموکنگ کی، اس کے بعد اس نے چرس پی، چرس کے بعد اس نے شراب پی، شراب پینے کے بعد اس نے ہیروئن پی، ہیروئن پینے کے بعد اس نے کوکین لی، اس کے بعد اس نے انجیکشن لگانے شروع کر دی. یہ ایک پوری ہسٹری ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ چل رہی ہے. تو دیکھیں ہماری نظر میں وہ مریض ہے
چاہے وہ سگریٹ پی رہا ہے، اگر کرونک اسموکر ہے. یہ سلو پوائزننگ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ سوسائڈ ہے نا. یہ سگریٹ بھی ہو گیا، جو نشے آپ نے سارے بتائے ہیں 5-6، یہ سوسائڈ ہے. اب جو اصل بات جس کا میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے، ہر چیز ڈائیورشن پہ چلی گئی ہے. یعنی سگریٹ کے الٹرنیٹو ایک کھلی جنگ ہے ویپنگ کی، سگریٹ والوں کی کمپنیز کی آپس میں، اور ایک جو نیکوٹین پوچز ہیں لگانے کے لیے جو منہ میں رکھتے ہیں، ہر ایک کی اپنی جنگ ہے بزنس کی. بزنس کی جنگ میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جناب کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کام کس طرح بزنس پروموٹ کر رہا ہے. اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے ویپ، کس طرح یہ آنے والا ہمارا تھریٹ ہے، ابھی بھی تھریٹ ہے. ہم ریونیو تو اکٹھا کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ریونیو اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی اویئرنیس بھی کریں، لوگوں کو بتائیں. آپ کو یاد ہو میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں نے وہ کہ یہ سوری جو یہ ریونیو ہے یہ ایسے کام سے اکٹھا کیا جانا ہے جس سے لوگوں کی جان جائے، جس سے معاشرہ انہیلدی ہو جائے، جس سے ہمارے نوجوان جو نسل ہے وہ تباہی کے دہانے پہ آ جائے. یہ تو سر سوچ کی بات ہے. ایک جنیوا کی رپورٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی پڑھی ہوگی، اسموکنگ کے اوپر، نشے کے اوپر رپورٹ جاری ہوتی ہے. وہ رپورٹ میں نے پڑھا تھا کہ پوری دنیا میں نا 70 لاکھ بندہ سالانہ یہ نشے سے مر جاتا ہے. کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی شراب، مطلب وہ نشہ ہے نا. ANT اسے کہتے ہیں الکوہل اینڈ ٹوبیکو. ٹھیک ہے، ANT الکوہل اینڈ ٹوبیکو، جس سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مواد ہوتی ہے، ایڈکشن سے بھی زیادہ مواد ہوتی ہے. اچھا، جو ڈاکٹر صاحب دنیا کے سپر پاور ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، جہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی ہے، یا دنیا کی ٹاپ کی ریسرچ ہے، یہ وہاں پہ بھی جو ہے سگریٹ ہو گیا، نشہ ہو گیا، فیوم ہو گیا، یہ عام ہے. آپ کو میں یہ حیران کن بات ہے. آپ کو بھی شاید اس بات کا علم ہے کہ جب برطانیہ میں یا یورپ میں نئی وائن، شراب، لکر، بیئر، یہ 3-4-5 برانڈ ہیں ڈیفرنٹ، اس کا نیا برانڈ مارکیٹ میں آتا ہے تو پتہ کس سے وہ مارکیٹنگ اوپننگ سرمنی کروائی جاتی ہے؟ وہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ لیڈر سے. اچھا، کہ وہ زیادہ بکے، وہ اس کی برانڈنگ میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں کہ جناب وہ اس کی وہاں کرواتے ہیں، اور ہر ینگسٹر پھر وہ لیکور پیے گا، یہ نیا برانڈ ہے، یہ نیا برانڈ آئے گا. دیکھیں یہ ایک جنگ ہے ہمارے ہاں بھی، پاکستان میں بھی ویپ اور سگریٹ سموکنگ کی ہے. ہم لوگ وہ جو ویپ کاروبار بزنس کا وہ کہتے ہیں جی یہ جو دھواں ہے یہ ماحول کو خراب کرتا ہے، آپ کے کمروں کو خراب کرتا ہے، کپڑوں کو خراب، بیماریاں دیتا ہے فلاں، یہ آپ پئیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی ایک ڈبیٹ. اب دیکھیں اس میں بچے کیا کر رہے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سر اس میں آئس کو مکس کر کے استعمال کر رہے ہیں. وہ جو لیکوڈ ہے اس کا فلیور ہے جسے کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس میں وہ سرنج کے ذریعے آئس کا پانی مکس کرتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں. اب الٹریشن یا الٹرنیٹو جو ایڈکشن ہے وہ آ گئی ہے. آپ ایک چیز جس طرح آپ پہلے ہم نے سٹارٹ میں بحث کی تھی کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو اندر کر دیا، اٹس اے گڈ سائن، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. کم از کم جو لوگ اندر ہیں ان کو تھوڑا سا اب اس کے الٹرنیٹو وہ جو چیزیں وہ سیل کر رہے تھے وہ ان کی جگہ پہ اور جو سیکنڈ تھی کیا کہتے ہیں لوگ تھے ان کے وہ آگے انہوں نے وہ چیزیں چھوڑ دی، فارماسیوٹیکل ڈرگز لے آئے اور اس کے بعد اور نئی نئی جو ڈرگز ہیں مارکیٹ میں وہ لے کے آئے. دیکھیں یہ ساتھ ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے. جب سے دنیا بنی ہے جرائم اور ڈرگز یہ ازل سے ابد رہنا ہے. لیکن وہ آپ والی بات ہے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ منیمائز آپ کر سکتے ہیں برائی کو، مکمل ختم نہیں کر سکتے. ایک اور جو بات ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں، ہماری کمپین کا وہ حصہ رہی، ہم نے بڑا اس پہ بہت سا کام کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے پاک آرمی کے ساتھ، یہ میرا خیال کریڈٹ جاتا ہے ہماری پاکستان آرمی کو، کہ ایک نئی فورس بنائی ہے. نئی وہ جو میں پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ 6 مہینے اس کا ایک پروسیس پورا مکمل ہوا ہے. ابھی اس مہینے کے آخر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوگی ان جوانوں کی جو اس کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کا حصہ بنے ہیں. اور اس کا کام یہ ہے کہ تعلیمی اداروں اور کمیونٹی میں جو ڈرگ کا سیل یا اس کی بڑھ رہی ہے اس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے. اور خاص کر یونیورسٹیوں میں بڑا اچھا اقدام ہے یہ، نہیں پنجاب گورنمنٹ کا اچھا اقدام ہے کہ نئی ایجنسی بن گئی ہے. ایک ایجنسی پہلے نارکوٹکس اینٹی نارکوٹکس ہے نا، اب وہ فیڈرل لیول پہ تھی، اب یہ پریونشن لیول پہ طریقہ کار وہی ہے.
وہی اسی طرح آرمی کے لوگ ہیں، وہی اسی طرح جو ان کا ہمارا پنجاب کا اسے ڈی جی نارکوٹس کا نام دیا گیا ہے، وہ بھی بریگیڈیئر ہیں آن ڈیوٹی. ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ میجر کمانڈ کریں گے اور ڈویژنل لیول پہ کرنل. ٹھیک ہو گیا.